ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، ایران کے بہت بزرگ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ کے اترا تو لوگ ماتم کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے رونے کی آواز آتی ہے. ایک آدمی بیٹھا رو رہا ہے، ماتم ختم ہو گیا، زیارت ہونے لگی، پھر بھی آواز آ رہی ہے، وہ رو رہا ہے. زیارت کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی رہی. وہ کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً اٹھا گیا جا کے دیکھوں کون ہے، کس مصائب کے جملے پہ اتنا رو رہا ہے. کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ وہ زمین پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کہنے لگے آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میری طرف دیکھیے گا. اس ڈاکٹر نے بہت بڑے عالم سے کہا آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب تک جڑ نہ جائے جب بھی ہلاؤ درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب سانس لو درد محسوس ہوتا ہے. آپ نے ابھی پڑھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں تھی. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں. 2.5-3 مہینے ہر سانس پہ بی بی کو درد محسوس ہوتا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آنکھیں بند کر کے ذرا میرے ساتھ نجف چلیے گا. اب سے 80-90 برس پہلے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں آغا اصفہانی کے نام سے، شیخ محمد حسین اصفہانی سے. کسی نے جا کے سوال کیا آغا ہمارے نجف کے ممبروں سے تمام علماء ذاکرین سب ایک روایت بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ آغا اصفہانی بیٹھ گئے، کہا کیا روایت پڑھ رہے ہیں ممبروں سے؟ کہا سب ایک ہی روایت بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. سب کہتے ہیں بی بی جب دروازہ گرا نا اس کے بعد کروٹ نہیں لے سکتی تھی. بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. جس نے سوال کیا ایک مرجع نے میرے لیے نقل کیا، کہا آغا نے سنا اور رونے لگے. پوچھا نہیں یہ روایت یوں نہیں ہے کہ بی بی الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی. کہا آغا پھر روایت کیا ہے؟ کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے سکتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم اہل بیت کے. میں ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ ہائے علی کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت. پیش کروں روایت پڑھوں، برداشت کر پائیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بھائی، میرے بچے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مولا حسن اتنا کیوں روتے تھے. ایک اور جملہ سن لیجیے ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا، سنیں گے. یہ نجف کے ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھتا تھا، مصائب مشہور تھے ان کے. کہ میں نے ایک رات خواب میں مولا حسن کی زیارت کی. مولا حسن نے کہا کیا بات ہے؟ تم سب اہل بیت کے افراد کے جب مصائب پڑھتے ہو تو ان کے سخت ترین مصائب پڑھتے ہو، لیکن میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتے. کہ میں نے ہاتھ باندھ کے خواب میں ہی عرض کی. کہا نہیں مولا میں آپ کے بھی سخت مصائب پڑھتا ہوں. کہ کون سے سخت مصائب پڑھتے ہو؟ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کو جب زہر دیا گیا ان کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے. مولا نے فرمایا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کی زوجہ زہر دینے والی تھی. مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو کفن سفید نہیں سرخ تھا. مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہتے ہیں مولا پھر میں نہیں جانتا.
آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے؟ مولا آپ خود بتائیے، میں آپ کے رونے والوں کو سنا دوں گا۔ سنیں گے مولا حسن نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر میں ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے میں آگ لگی تھی، اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مکمل کروں یا نہ کروں؟ برداشت کریں گے؟ بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ مولا حسن کو، مولا حسین کو ان کی مادر گرامی کا پرسا۔ اجرکم اللہ۔ کہ مولا یہ تو آپ کی مادر گرامی کے مصائب ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اس میں میرے بھی مصائب ہیں۔ کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا، میری ماں نے دونوں ہاتھ رکھے، میں حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا۔ بی بی نے کیا کہا؟ بس بھئی آخری جملے، جب دروازہ گرا نا، جلتا ہوا دروازہ، تو بی بی نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے روکا، آواز فضا الیکے، فضا جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا امیر کے کانوں میں آواز آئی، مولا قرآن آغوش میں تھا، لکھ رہے تھے، فوراً قرآن کریم کو چوم کے رکھا، بہت تیزی سے حجرے سے باہر آ، دروازہ گر چکا تھا۔ جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا، مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا، اور ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، میں تجھے جان سے مار دیتا، فاطمہ میری ناموس ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب انہیں پتا چل گیا علی تلوار نہیں اٹھائیں۔ ایک نے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، بس میں نے تمام کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔